السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ یہ جو میں نے اس ویڈیو کا عنوان رکھا ہے، میں نے صحافت کیوں چھوڑی، یہ میرا نہیں بلکہ ایک بچی کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے جس میں انہوں نے بیٹی نے اپنا نام عائشہ فرخ شاید بتایا ہے، مجھے ایسی سمجھ آئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ صحافت ان کے چھوڑنے کی فوری وجہ جو ہے وہ یہ بنی کہ وہ کینٹ ایریا میں تشریف لے جا رہی تھیں، جہاں پہ انہوں نے ایک ریسٹرکٹڈ ایریا کی طرف جانے کی کوشش کی، تو وہاں موجود ایک فوجی جوان نے ان کو روکا، جس پر انہوں نے اپنا صحافتی کارڈ انہیں پیش کیا، اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میڈم اس کے باوجود آپ ادھر سے نہیں جا سکتی، کیونکہ ادھر سے فی الوقت سویلین کا داخلہ بند ہے، وجہ کوئی بھی ہو مجھے علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہوا کہ کیا یہ قیمت ہے ہماری صحافت کی کہ میرا کارڈ دکھانے کے باوجود مجھے تو جو سمجھ آئی اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، انہیں جانے کی نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کے مصائب بھی گنوائے کہ کس طرح لوگ محنت سے کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ نہیں ملتی، اور بالکل صحیح فرمایا، بیٹی ہے آج کل حالات ایسے ہی ہیں، خاص طور سے اس حکومت کے آنے کے بعد۔ تو اس سے پہلے تو ظاہر ہے معاملہ چل رہے تھے، پہلے پیپل پارٹی اپنے میڈیا سیل سے تنخواہیں دیا کرتی تھی، اس کے بعد پھر نون لیگ نے اپنی سیل سے تنخواہیں دینا شروع کر دی۔ آپ کو تو زیادہ اس بات کا بیٹا علم ہوگا کہ جس اخبار میں آپ کام کرتی ہیں، مجھے نہیں پتہ کس میں کرتی تھیں، لیکن میں نے تو جو پاکستان کے لیڈنگ اخبار ہیں 2-3 ان میں کام کیا ہے، اور اچھے عہدوں پہ کی ہے۔ اس بیٹی نے بتایا کہ اس طرح صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا تنخواہیں تو پہلے بھی اسی لیے ملا کرتی تھی کہ یہ جو ہیں ہمارے مالکان، ان کی کہیں اور تنخواہ لگی ہوتی تھی، ان کو مثلا میں یہ سمجھتا ہوں لاہور میں جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں سوائے نوائے وقت اور جنگ اور ڈان کو چھوڑ کے، باقی تمام اخبارات کے ایڈیٹروں کی نوکری ان کے اشتہاروں سے منسوب ہوتی ہے۔ میں صاف کا بھی ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہا ہوں، نوائے وقت کا میگزین ایڈیٹر رہا ہوں، جنگ میں سینئر ایڈیٹر رہا ہوں۔ ان دونوں بڑے اخبارات کا معاملہ تو اور تھا، لیکن باقی جتنے اخبارات ہیں ان میں اشتہاروں سے نوکری منسوب ہوتی ہے، جس طرح کے اینکرز کی نوکریاں ان کی ریٹنگ سے منسوب ہوتی ہیں، تنخواہیں بھی۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ بڑے بڑے اخبارات کے جو نیوز ایڈیٹر صاحبان ہوتے ہیں، چیف ایڈیٹر صاحبان ہوتے ہیں، وہ ڈبل تنخواہ لیتے تھے، اخبار سے بھی اور ادھر سے بھی۔ میں نے تو بیٹا اپنے تجربات اپنی کتاب مجھے کھا گئے میں لکھے ہیں، اور مجید نظامی مرحوم کی زندگی میں اس لیے لکھے تھے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کا، اور جتنے لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں، اللہ کے فضل سے میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ابھی اس ملک میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس طرح ننگی تلوار لے کے صحافت پہ حملہ آور ہوا ہو جس طرح یہ فقیر ہوا ہے۔ میں نے آپ سے اصل میں 2-3 بیٹا گزارشات کرنی ہیں۔ صحافت کیا ہے؟ ایک پیشہ ہے جس میں 98% لوگ حادثاتی طور پہ آئے ہیں۔ یہ میں اپنے 35 سالہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ میری زندگی، میں نے 84 میں نوائے وقت میں سینئر سب ایڈیٹر سے جاب شروع کی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی خاصا کام اس حوالے سے کر چکا ہوں۔ میں ناول نگار ہوں، ڈرامہ نگار ہوں، فلمی کہانیاں لکھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا خاصا کام ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو اس وقت کا پاکستان کا، میرے خیال پنجاب کا لیڈنگ اخبار تھا، ابھی جنگ نہیں آیا تھا یہاں پہ، جنگ شاید 85 یا 6 میں آیا تھا۔ تو میں نے بیٹا یہاں پہ دیکھا کہ یہاں جو لوگ اخبارات میں آتے ہیں
وہ اپنی بے پناہ محرومیوں کے ساتھ آتی ہیں. اس زمانے میں چونکہ میڈیا کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوا تھا، یہ سیٹلائٹ میڈیا نہیں آیا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کا ایک پریس کارڈ بن گیا نا، وہ اپنے علاقے کا تھانے دار لگ گیا. اب اس پریس کارڈ کا جس بے رحمی سے اور جس بیہودہ طریقے سے استعمال یہ لوگ کرتے تھے، وہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ چیلنج کر کے اشارہ توڑتے تھے اور روکنے پہ جناب روب داب اور گالی گلوچ شروع کر دیتے تھے اپنا آپ دکھانے کے لیے. بدتمیزی کرنا، مختلف ڈپارٹمنٹ میں جا کے اور روئی تو یہ کرنا، یہ ان کی شہرت کا باعث تھا. جتنی باتیں بیٹا آج صحافت میں ہیں، تب بھی اتنی تھیں، کوئی کمی نہیں تھی. آپ جانتی ہیں رپورٹر کہاں سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ تب بھی وہیں سے لیتے تھے. آپ جانتی ہیں جو ڈیسک پہ جس پیج کا انچارج ہے وہ کہاں سے تنخواہ لیتا تھا، اور اب بھی وہیں سے لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اختیار آپ کو کس نے دے دیا کہ آپ جب آپ کا کارڈ بن گیا تو آپ کیا کوئی مریخ سے آئی ہیں کہ اب آپ کے پاس کارڈ آ گیا تو آپ جو ریسٹرکٹیڈ ایریا اس میں بھی جا سکتی ہیں، جو اشارہ ہے اس سگنل کو بھی توڑ سکتی ہیں، ہر جائز ناجائز آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پریس کارڈ موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس پریس کارڈ کی آپ لوگ کتنی قیمت ادا کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ صرف یہ ایک جاہل سا بے نام، مطلب بہت ہی مجھے سمجھ نہیں آتی کیا وہ اس پہ کر لیتے ہیں. یہ پریس کارڈ کیا دیتا ہے آپ کو؟ یہ پریس کلب کی ممبر شپ کے لیے آپ لوگ کس طرح لڑے لیتے ہیں، کیسے آپ کی صحافت جو ہے وہ پریس کلب کا ممبر ہونے سے مشروط ہے، پریس کارڈ سے مشروط ہے. آپ کی صحافت آپ کے کام سے مشروط ہے. مجھے بتائیں جتنے دنیا کے بڑے بڑے، پاکستان کے لاہور کے بڑے بڑے جو صحافی تھے، ان میں سے کتنے پریس کلب کے ممبر تھے؟ جب ہمارے زمانے میں پریس کلب تھا تو یہ ادھر تھا ریگل چوک میں، پھر ادھر آ گیا یہ گلستان سنیما میں، پھر ریڈیو پاکستان کے پاس پہلے تھا، پھر گلستان سنیما کے پاس آ گیا، گلستان سنیما سے پھر اب یہ میرا خیال آخر میں یہاں شملہ پہاڑی پر آیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پریس کلب کے تمام ممبران صحافی ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ اس بات کا؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ کبھی تفتیش تو کریں. یہ جتنے چھاتا پردار، یہ اینکر، یہ لینڈ کر چکے ہیں اس میدان میں، یہ صحافی ہیں؟ کس کا صحافتی پس منظر ہے؟ کون جانتا ہے صحافت کی الف بے کو؟ اور یہ کب سے پیغمبرانہ پیشہ بن گیا؟ ارے اللہ کی بندی، میں دنیا کے پاکستان کے لیڈنگ اخبار سے میں نے اپنی نوکری کا آغاز کیا تھا، اور آپ جانتی ہیں رپورٹروں کا کام کیا تھا؟ مجید نظامی کے گھر کی بتی ٹھیک کرانا، مجید نظامی کا نلکا ٹھیک کرانا، ان کا میٹر ٹھیک کروانا، ان کا گٹر صاف کروانا. یہ نوکریاں ہوتی ہیں ان کی. آپ کو پتہ ہے سٹی کی جو فیلڈ کس رپورٹر کو دی جاتی ہے؟ سٹی رپورٹر کون ہوتا ہے؟ جو اس طرح کے کام کرواتا ہے ان کے اور ان کے دوستوں کے. آپ لوگوں نے اپنا دفتروں میں معیار کیا رکھا ہوا ہے آپ نے ایڈیٹر کے سامنے؟ اب تو خیر اور طرح کا مافیا آ گیا نا اخبارات میں. اس وقت تو اخبارات کے جو مالکان تھے وہ خود بھی صحافی ہوتے تھے. لیکن کیا معیار تھا ہمارا؟ ہم مالکان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس حد تک گرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے ہو، ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے ہو، اور جب مصیبت میں آتے ہو تو پھر جناب چیخ پکار شروع، پھر صحافت پہ ظلم ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو نارمل انسان سمجھیں، نارمل انسانوں والے کام کریں. امریکہ کا پریزیڈنٹ اپنی چائے خود بناتا ہے اور آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب آپ کسی تھرڈ کلاس قسم کے اخبار کا گٹر پریس کا بھی پریس کارڈ بنوا لیتے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں آپ ڈی جی یہ جو ہمارا ڈی جی ہے یہاں پہ آفس سے جو کارڈ بنتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. جب میں نے باقاعدہ صحافت چھوڑی ہے 2011 میں غالباً، تو اس وقت تک تو میرا نہیں خیال کہ 400 لوگوں کو بھی بنے ہوں. اب تو بابا ہزاروں صحافی بن گئے ہیں.
پہلے آپ بیٹی صحافت کا ایک معیار طے کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ٹریڈزم کرنا ہے یہاں کہ صحافت کرنی ہے. یہ مالکان کی تنخواہوں کا تو معاملہ چلتا رہے گا، یہ بھی ہمارا ہی اپنا پیدا کرتا ہے. میں اس کی اگلی قسط میں آپ پہ اس پہ بات کروں گا. آپ کا بہت شکریہ.